رہا ہے، کہیں گے کہ ہمارے گھر میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم یہ تالا لا کر یہاں لگا دیے ہیں کہ یہ بابا جو ہے ان کے منہوں کو بند کر دیں گے تالا لگا کر۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ارے کم بخت، اگر روزانہ تیرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کر، آیت الکرسی پڑھ، یا لطیف کا ورد کر، تیرے گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر روزانہ آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور ان سے پوچھو کہ یہ جو لال دھاگا یا لال کپڑا باندھتے ہیں ان کے بازاروں پر جا کر، تو کہتے ہیں کہ ہم نا بچے نہیں جی، انہوں جو ہے اس کے واسطے ہمیں منت مانگ لی، یہ جو ہے نا ہم نہ بچے ہوئے تو ہمیں لال چادر لا کو ان پر اڑاتی، میت پر لال چادر، ان کی میت پر منو مٹی ڈالتی، یہاں لا کر لال چادر اڑاتی، کہتے لعنت ہے تمہارے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسخہ بھی بتا دیا، جس میاں بیوی کو بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کر 3 قل پڑھ کر، آگے پیچھے جو ہے درود شریف پڑھ کر 400 مرتبہ اسی بستر پر بیٹھ کر دونوں میاں بیوی یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد 40 دن تک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک نیک سیرت اولاد سے نوازے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کا کلام آپ کے سامنے ہے، شفا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اتارا ہے اس کے اندر شفا ہے، یہ راہ راست ہے، ہدایت دینے والا ہے، انسان کے لیے جو ہے لامحدود زندگی کا ایک رائے عمل تمہارے لیے سامنے رکھا ہے۔ آج ہمیں اسے پسے پشت ڈال کر منو مٹی میں سوئے ہوئے مٹی کے ڈھیر پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، ننگے شاہ بابا۔ ہاں ننگے شاہ بابا یاد آیا مجھے، معاف کرنا طویل ہوتا جا رہا ہے، اس واقعے کو بتا کر اور چند جو ہے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا دیکھا ہوا حال، خون کے آنسو روئیں گے آپ۔ شیموگا کے اندر ایک گھر تھا ہمارے گھر کے بازو میں، وہ بندہ یہ جو کوئی جوگل کٹا بولتی نا، جوگل کٹا، وہاں کا مرید تھا کہتے، نہ تو ہم نے اسے زندگی میں کبھی مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، نورانی مسجد بازو ہی موجود ہے، مدنی مسجد 4 قدم پر ہے، شافعی مسجد 4 قدم پر ہے، جامعہ مسجد 8 قدم پر ہے۔ کبھی زندگی میں پان کا دکان رکھا ہوا تھا، روزانہ پان کا تکا جو ہے منہ میں رکھ کر جو ہے تھوکتا تھا، گندگی اتنی کپڑوں پر تھی، نہ جانے کب تک پانی نہایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ ایسا شخص ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا تو جاتے جاتے جو ہے گھوڑا گاڑی کی نیل میں آ گیا، گھوڑا لات مار دیا، وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ چند بھکتوں نے اسے جو ہے یہ سمجھ کر کہ فرشتہ جو ہے اسے لات مارا، اس کی موت ہو گئی، اسے لے جا کر جو ہے اینور کے قریب اس کا مزار بنائے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے زمین دے کر اس کی مزار بنا کر کیسا کہ نام رکھ کر ہر سال اس کا عرس مناتے ہیں۔ اس سے کم بخت جاہل اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہم آنکھوں دیکھا حال، نعوذ باللہ من ذالک، لاکھوں کے روپے لوٹے جا رہے ہیں۔ ہندو بھی آتے ہیں، نذرانے سونے کے کڑے پہنائے جاتے ہیں وہاں پر۔ مزاور بن بیٹھا ہے ان کا ماموں کا بھتیجا، پہلے کچھ نہیں تھا، بیڑی بنتا تھا، آج کروڑ پتی ہو کر بیٹھا ہے۔ یہ ہے امت کا حال ولیوں کے نام پر، یہ ہے امت کا حال مزاروں کے نام پر مزاوروں کا۔ اپنے روزی معاش کے لیے ننگے شاہ بھی ولی ہو گیا، کھڑمت بھی ولی ہو گیا۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے مشرکوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روز قیامت مشرک کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، جہنم کے تہے میں مشرکوں کو ڈالا جائے گا۔ نبی کو بھی اجازت نہیں کہ مشرکوں کی شفاعت تم کرو۔ تو بہر کیف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ڈاکو کا سردار کہا کہ بیٹا تم نے سچ کیوں کہا؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ میری ماں جب میں آ رہا تھا تو مجھے وصیت فرمائی کہ بیٹا موت آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں اپنی ماں پر کی وصیت کو دل و جان سے قبول کیا ہوں اور مرتے دم تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ سے ڈروں گا, اللہ کا تقوی میرے دل میں رہے گا اور ماں کی فرمان برداری کروں گا. یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار ہکا بکا ہو گیا اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے لگا. کہا کہ اے میرے بچے, تو نے اپنی ماں کی ایک بات پر اٹل فیصلہ کر کے سچ کہا. میں تو اب تک میری زندگی لوگوں کو لوٹنے میں لگی ہوئی ہے. جس خدا نے مجھے پیدا کیا, اتنی اچھی جوانی دیا, حیات پیر صحیح سلامت رکھا, اس کی بات کو میں نے ٹھکرا کر آج لوگوں کے مال کو حرام کھاتا رہا. قسم ہے اس رب کریم کی, اے میرے بچے لا تیرا ہاتھ, میں بیعت کرتا ہوں آج سے ہم یہ کام چھوڑ دیں گے, ہم کسی کا مال نہیں لوٹیں گے, اللہ کی وحدانیت میں اپنی زندگی گزاریں گے, رب کو رب مانیں گے, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ بات ڈاکوں کا سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر ڈاکویت چھوڑ دی. یہ دیکھ کر ان کے جو ہے شاگرداں تھے, انہوں نے بھی کہا جب میرا سردار اس سے توبہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ توبہ کریں. ساری ٹولی نے توبہ کر لیا, گناہوں سے, ڈاکو دارے سے توبہ کر لیا. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پورا جو ہے ڈاکوں کا سردار اور ٹولی ولیوں کے صف میں اس وقت کے جو ہے بن گئے. اللہ اکبر. دیکھو ایک سچ کی بنیاد پر, ایک اللہ والے کی سچائی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن بندوں کو اللہ کی رحمت کے سائے میں پناہ دے دیا. دوستو سچ بولا کرو, کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو. ایک منٹ کے لیے تمہیں اچھا لگے گا لیکن تمہیں ساری زندگی اس پر پچھتانا پڑے گا. سولی پر چڑھ جاوے, سچ کہو, سچ تمہارا ساتھ آئے گا, اللہ بھی خوش ہوگا, رسول اللہ بھی خوش ہوں گے. میرے محترم بزرگوں, عزیز نوجوان ساتھیوں, مختصراً اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی کی 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر لا کر عمل کر کر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اسی مدرسے میں, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں کے عالم معلم تھے, اسی مدرسے میں جا کر طالب علم بن کر تعلیم حاصل کرتے ہیں, فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, مفسر بنتے ہیں, اور جو ہے وہی ان کے اوپر جو ہے الہام کا جو ولیوں کے لیے جو آتا الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے, وہ جو ہے علم ان کے اندر جو ہے پیوست ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے کئی دنوں تک فاقہ کشی میں رکھتے ہیں, پتے چباتے ہیں. مختصراً ان کی زندگی کے اندر ایسے حالات آتے ہیں, وہ ان پر صبر کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی 40 سال ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ولایت جو ہے مقرر فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ کے تبارک و تعالیٰ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اتنے بڑے امیر بنتے ہیں, وہ جو ہے 4 شادیاں کرتے ہیں, ان کے 40 اولاد ہوتے ہیں, 22 لڑکے ہوتے ہیں اور باقی کے دیگر لڑکیاں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی جو ہے اولیاء صفات بنا کر دنیا کے اندر پیدا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں درس دیتے تھے. درس ایسا بھی دیتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اتنا ڈنکا بجاتے کہ سننے والا سنتے سنتے غشی سے جو ہے موت کی آغوش میں چلا جاتا. ایک مرتبہ آپ بیٹھے درس دے رہے تھے, کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا جہاز مال سے لدا ہوا پانی میں غرق ہو گیا. آپ نے اپنے جو ہے دل کی طرف دیکھا, کہا کہ الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور ایک شخص آیا کہ حضرت والا آپ کا ایک جو ہے مال سے لدا ہوا جہاز صحیح سلامت آیا اور بازار میں اس کو جو ہے دگنا داموں پر پورا مال بیچ دیا. آپ نے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ. بعد میں ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا کہ اے شیخ, آپ نے جب جو ہے غرق ہونے کی جو ہے آواز سنی, خبر سنی, تو آپ نے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا الحمدللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے دل کی طرف دیکھا, کہیں میرے دل کے اندر جو ہے دنیا کی محبت نہ بسی ہو, دنیا کی جو ہے دولت غرق ہونے سے دل مایوس نہ ہوا ہو. اللہ اکبر.
اور دوسری مرتبہ جب مجھے خوشخبری سنائی گئی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل صحیح سلامت ہے یا دل دنیا کا مال و متاع آنے سے میرا دل خوش سے لبریز ہو گیا ہے یا نہیں. تو میں نے دیکھا کہ میرا دل صحیح سلامت ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, اللہ کی طرف متوجہ ہے. اس لیے میں نے کہا الحمدللہ. یہ تھے ولی, جانے پر بھی جو ہے اللہ کا شکریہ, آنے پر بھی شکریہ. دنیا میں ہے تو اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹھے. یہ تھے ولی. ولی لوگوں کا زندے پن پر بھی جو ہے لوگوں کے نفع اور نقصان میں کوئی کام نہیں آئے, مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا کام ان سے لیا, اس وحدانیت کے کام کو لوگوں پر اظہار کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ الہام کچھ باتیں ان کے اندر ڈالا کرتے تھے جسے کرامات کہتے ہیں. کچھ جو ہے کرامات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کرواتے تھے, لیکن یہ خود نہیں کرتے تھے. یاد رکھو, یہ ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں, بس یہ اللہ والے آخرت کی طرف متوجہ تھے, اللہ کی وحدانیت کے لیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے اندر بہت سارے, آتا ہے کہ 40 لاکھ یہودیوں کو کلمہ پڑھایا.